الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 45. اس سے آگے انشاءاللہ بیان ہوگا. آج اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں صاحب عزت و احترام اور اللہ کے خاص بندوں میں سے اور وہ ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیک آدمیوں میں سے ہوگا. مریم نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں. تو فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ پچھلی جو دونوں آیات ہیں اس کی بات تھوڑی سی پچھلی دفعہ بھی ہو گئی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو ایک کلمے کی بشارت. کلمہ حکم خدا ہے. پوری کائنات زمین و آسمان سب کے سب اس کے حکم سے بنے ہیں، لہذا ان کی کوئی خصوصیت نہیں کہ وہ خدا ہیں لفظ کلمہ کی وجہ سے. دوسری بات کہ ان کو بشارت دی گئی سیدہ مریم کو علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ آپ کا بیٹا لمبی عمر پائے گا، یعنی وہ بڑھاپے میں بھی پہنچے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا، بڑے حیران ہو کے انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ کا یہی ارادہ ہے. جب وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اب جناب عیسائی حضرات کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے. یہودی حضرات کہتے ہیں کہ وہ بن باپ تھے، لیکن وہ ان کی پیدائش پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں، اور وہ تہمت ایسی کام دعا نہیں سکتے. اب جناب جو قرآن مجید کا جو احسان ہے پچھلے نبیوں پر اور پچھلی بڑی ہستیوں پر، وہ جو اس امت پر احسان ہے اس سے بھی بڑا ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد اسحاق ابھی گاؤں میں ہوتے تھے. اس وقت انہوں نے کوئی سیرت النبی کے وہ اجتماع تھا، اس سے خطاب فرمایا تھا رات کے ٹائم پہ مسجد میں. اس میں انہوں نے ایک فقرہ بولا تھا. وہ فقرہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ ہم تو بالکل بچے تھے، نہ ہمارا کوئی مطالعہ
مطلب فرسٹ ایئر 3rd ایئر میں داخل ہوئے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فکرے کی اہمیت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید اور رسول کریم علیہ السلام ان دونوں کا پچھلے نبیوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں نہیں بات سمجھ میں آئی، جب کچھ ان کے قدموں میں بیٹھ کے 2-4 حرف پڑھے تو تب پتہ چلا کہ پچھلے نبیوں پر ان کی امتوں نے خود، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوا جس نے رسول اللہ پر الزام لگایا۔ مخالف تو بے شمار لگاتے ہیں، وہ لگاتے رہیں، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوا جو کہے کہ میں مسلمان ہوں پھر رسول اللہ پر الزام لگائے، نہ۔ لیکن ان کی امتوں نے ان کے امتی ہونے کا اقرار کرتے ہوئے ان پر الزام لگائے۔ بائبل کا ایک اسٹڈی ایڈیشن شائع کیا ہے اردو میں بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور نے، وہ اتنا موٹا ہے، اس میں مقالے بھی ہیں، تشریح حواشی بھی ہیں۔ اس میں آخر میں جو ضمیمے ہیں ان میں ایک ضمیمے کا نام ہے بائبل کی مقدس شخصیات۔ بائبل کی لفظ کیا ہے؟ مقدس شخصیات، اور 83 صفحے ہیں جس میں نبیوں پر الزام انہوں نے لسٹ آؤٹ کر دیے ہیں، خود کوئی نبی نہیں چھوڑا۔ تو اب سیدہ مریم پر جو الزام یہودی لگاتے تھے اس کا بھی اللہ پاک نے توڑ کر دیا کہ وہ میرے حکم سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہ بالکل پاک ہیں، ان کی والدہ بالکل پاک ہے۔ اب آ گئے عیسائی حضرات، ان کے پاس جو اناجیل ہیں یہ متی اور لوکا، ان دونوں میں حضرت کی پیدائش کا ذکر ہے، لیکن اناجیل سے حضرت عیسیٰ کا بن باپ پیدا ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ جو مرضی کر لیں، اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتاتا تو دنیا کا کوئی آدمی اناجیل سے حضرت عیسیٰ کو بن باپ پیدا ہوا وہ بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میری البرہان، یہ مذہب عیسائیت پر ہے، یہ 2019 میں شائع ہوئی تھی لاہور سے۔ تو اس میں یہ مختلف بحثیں ہیں، اور جو آدمی اس وقت وہاں پر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ کتاب نہیں ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو جس آدمی کے پاس ہے اس نے اگر پڑھی ہے تو انشاءاللہ اس کو۔ اب جناب جو اناجیل، پال کے خطوط، اعمال کی کتاب اور مکاشفہ، اور دوسرے جو 2-3 اور صحابہ ان کے خطوط، ان سب کو ملا کے کہتے ہیں نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو نئے عہد نامے سے حضرت یسوع کے، کیونکہ وہ عیسائی حضرات ان کو حضرت عیسیٰ نہیں کہتے، یسوع کہتے ہیں، بین باپ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ وہاں سے حضرت مریم کے شادی شدہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے فرمایا نا، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اس کا ایک پس منظر ہے، اگر آپ اس کے پس منظر کو سمجھ جائیں تو آپ کا مزہ دگنا اور انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس لفظ کے استعمال کرنے سے اللہ پاک نے کس غلط خیال کی نفی فرمائی۔ یہاں پر سیدہ کیا فرماتی ہیں کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور یہاں پر کیا ہے کہ ان کی شادی جناب یوسف سے ہو چکی تھی۔ اب شادی کا بھی تھوڑا سا کیا تھا، چھوٹا تھا، کہ جب حضرت مریم کی شادی جناب یوسف سے ہوئی ہے اس وقت ان کی پہلی بیوی یا بیویاں فوت ہو چکی تھیں، اور ان کے مطلب بیٹے اور بیٹیاں پہلی بیویوں سے تھے، جن کے بارے میں انجیل یوحنا میں کہا گیا ہے کہ کیا اس کی بہنیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، اور دوسری جگہ کہا گیا متی میں کہ ان کے بھائی اور ان کی والدہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ ویسے تو حضرت یسوع اکلوتے ہیں، لیکن یہ بہن بھائی کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بہن بھائی حضرت یوسف جو تھے ان کے خاوند، ان کی پہلی شادی سے تھے۔ اور جب حضرت مریم سے ان کی شادی ہوئی ہے تو کیتھولک انسائکلوپیڈیا اس میں انہوں نے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب املا کروائی ہے نا کسی آدمی کو، اس میں یہ انہوں نے فرمایا کہ جب میری والدہ کی شادی جناب یوسف سے ہوئی اس وقت جناب یوسف کی عمر 90 سال تھی اور میری والدہ کی عمر 12 سال تھی۔ لہذا یہ جو سیدہ عائشہ کے نکاح پر لوگ تان کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھوڑا سا کہ بھائی اپنے چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیر لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودی حضرات پرسسٹنٹلی کنٹینیوسلی حضرت سیدہ عائشہ ان پر تان کرتے ہیں۔
آپ کے حضور کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں. ان کے اپنے ہاں کیا ہے جیوش انسائکلوپیڈیا انتہائی معتبر. اب بعد میں جڈائکا چھپا ہے 22 جلدوں میں، لیکن جو عبدالستار غوری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بقول کہ یہ جو 12 جلدوں والا زیادہ معتبر ہے جو پہلے والا ہے. اس میں کیا ہے کہ جب حضرت اسحاق سے ربیکہ کی شادی ہوئی ہے، جس کو ربکہ اردو میں کہتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسحاق کی عمر 40 سال تھی اور حضرت ربکہ کی عمر 3 سال تھی. اور نکاح کا اعتراض کس پر ہے؟ رسول کریم پر. مطلب یہ کہ چھاچ بولے تو بولے، یار چھاننی بھی بول رہی ہے، چھلنی کا تو کوئی حق نہیں جس میں 100 شعر ہے. تو قرآن مجید نے اگر ان کی گواہی نہ دی ہوتی کہ آپ بن باپ کنواری سے پیدا ہوئے ہیں، تو کوئی دنیا کا آدمی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے. اب یہ ذرا فکرہ سنیں. لوکا پہلا باب 27 نمبر آیت ہے اور کیتھولک ترجمہ ہے، اس کا نام ہے کلام مقدس. جو پروٹیسٹنٹ ترجمہ ہے ان کی آپس میں اتنی دشمنی ہے، نام بھی وہ نہیں رکھتے جو دوسرے فرقے نے رکھا ہو. انہوں نے بائبل کا نام رکھا ہے کتاب مقدس. وہ کلام مقدس کہتے ہیں، یہ کتاب مقدس. اور آگے کتابوں کا نام بھی ہر فرقے نے اپنے اپنے رکھے ہیں، حالانکہ کتاب وہی ہے. فکرہ یہ ہے کہ داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا، تو بھائی بہن باپ کیسے ہو گئے؟ اور لوکا کہتا ہے یوسف کو نہیں پتا تھا. وہ تو حضرت مریم نے بتایا کہ فرشتہ خواب میں آیا تھا، اس نے مجھے حمل ٹھہرا دیا، ورنہ اس کو بھی نہیں پتا تھا. تو یہودی یہی تو کہتے ہیں یار ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو کسی دنیا کے آدمی کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت جو ہیں وہ. اب جناب ذرا اگلا فکرہ لوکا دوسرا باب ہے 4 اور 5 نمبر آیت. پروٹیسٹنٹ ترجمہ جس کا نام کتاب مقدس انہوں نے رکھا ہے، لفظ بولا ہے انہوں نے منگنی، کیونکہ اب یہ منگنی میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اور مسئلہ ہے. یہی تو یہودی کہتے ہیں، لیکن یہ لکھا ہے انہوں نے منگنی. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے، یہ ان کا ناصرہ گاؤں تھا، گلیل علاقہ تھا، تو ناصرہ ان کا اسی لیے ان کو یسوع ناصری بھی کہتے ہیں. یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت الحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے. 2 سلطنت تھیں، اسرائیل اور یہودیہ. پرانے یہودیوں کی 2 سلطنتیں تھیں، ان میں سے جو اسرائیل تھی وہ ختم ہو گئی تھی، یہودیہ بچ گئی تھی، اور اسی سلطنت کے نام پر انہوں نے اس کا نام رکھا اپنے ملک کا، جو یہودیہ میں، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا. یوسف حضرت داؤد کی نسل سے تھا، تاکہ اپنی ادر لفظوں پر غور فرمائیں، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. کہاں پر؟ مردم شماری میں. بھائی صاحب منگیتر ہے، ان کے گھر کا کوئی فائدہ نہیں تھا ساتھ جانے کو، اور منگیتر حاملہ کیسے ہو گئی؟ یہی تو یہودی بکواس کرتے ہیں ان کے بارے میں. اور جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا. لوکا دوسرا باب ہے 4 اور 5 نمبر. اور یہ جو البرہان چھپی ہوئی ہے اس کا صفحہ ہے 597. اس پہ آگے ساری بحث ہے، تسلی سے وہاں سے جا کے پڑھ لیں. اور کیتھولک ترجمہ میں لفظ منگیتر کی جگہ انہوں نے منکوہا لکھا ہے. اب جناب اس بات کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کا احسان ماننا چاہیے ان کو کہ سیدہ مریم حضرت یسوع علیہ السلام دونوں کی صفائی دی ہے قرآن مجید میں، اور 200 کروڑ لوگ ان کے پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں. ورنہ جو تمہارے پاس ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سورہ مریم ہے، 19 نمبر صورت ہے. 16 تا 35 نمبر آیت میں اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو خدا کی قدرت قرار دیا ہے، اور سیدہ مریم کو پاک دامن اور صدیقہ قرار دیا ہے. اسی طرح آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ سیدہ مریم کی نہ شادی ہوئی تھی، نہ منگنی تھی، نہ ان کا کوئی شوہر تھا، نہ کوئی منگیتر تھا. اور اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو بائبل سے آپ کی پیدائش بین باپ ثابت نہیں ہو سکتی. تو یہ تو تھا ان کے بین باپ ہونے کی بات کا جو دعویٰ ہے اس کا پوسٹ مارٹم، کہ بھائی اس بات میں ساری دنیا مسلمانوں کے محتاج ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
اب جناب فرمایا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ بچہ، اس کو ہم کتاب کا علم بھی دیں گے، اس کو ہم حکمت بھی سکھائیں گے، اس کو تورات اور انجیل کا علم بھی دیں گے۔ کتاب سے مراد قانون، حکمت سے مراد فلسفہ قانون۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر اسی طرح روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر، تاکہ تم پاک باز پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے قانون، روزہ رکھنا، فلسفہ قانون، پاکیزگی، متقی بننا۔ اسی طرح فرمایا اس کو ہم قانون بھی سکھائیں گے، اس کو ہم حکمت بھی سکھائیں گے، اور اس کو ہم تورات اور انجیل کا علم بھی دیں گے۔ اور دیکھو یہ ساری خوشخبریاں حضرت کی پیدائش سے پہلے جب مکالمہ ہو رہا ہے سیدہ مریم سے، اس وقت دے رہا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، لہذا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ بعد میں پریشان ہوئی، باہر انسان ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ رسول الی بنی اسرائیل، اور ہم اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ کتنی زیادہ گارنٹیاں پہلے دے دی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں ماموں بھانجا بھی لگتے تھے آپس میں رشتے میں، اور بے مثال ہے دونوں۔ اور آسمان پر بھی حضور نے جب دیکھا، معراج پر گئے تو دونوں ایک ہی آسمان پر ہیں۔ دونوں نے شادی نہیں کی، دونوں کے حالات بالکل یکساں ہیں، اور دونوں نے یہ بغیر کسی مکان کے، بغیر شادی کے، بغیر گھر کے ساری زندگی تبلیغ فرمائی، اور ان کو شادی کا ٹائم ہی نہیں مل سکا ان کو۔ اب بھی وہ ایک آسمان پر دونوں اکٹھے ہیں، رشتہ میں وہ ماموں بھانجا تھے۔ اور یہ جو سیدہ یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں حضرت مولانا فرماتے تھے کہ ان کے والد اور والدہ ایک راستے سے جایا کرتے تھے، تو راستے میں بالکل ایک سوکھا سڑا درخت تھا مدتوں کا۔ ایک دفعہ جب گزرے تو اس میں کونپلیں پھوٹی ہوئی انہوں نے دیکھی، پتے نکلے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ سوکھا ہرا ہو سکتا ہے تو میں بھی سوکھ چکا ہوں، 100 سال میری عمر ہے، تو مجھے بھی کرم کر دیا۔ تو اللہ نے پھر کرم کر دیا۔ اب جناب فرمایا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اب یہ جو فرماتے ہیں نا عیسائی حضرات کہ پوری دنیا کی طرف عالمگیر رسول، او بھائی نہیں، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اب خود اناجیل میں خود سیدنا عیسیٰ کا بیان ہے کہ بھائی میں سوائے بنی اسرائیل کے کسی کا رسول نہیں ہوں، اور ہر آدمی اپنے حالت کو بہتر جانتا ہے۔ اب یہ ذرا سنے حوالے، متی ہے، متی کی انجیل ہے، 10 نمبر باب ہے، 5 اور 6 نمبر آیت۔ آپ نے جب اپنے شاگردوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ سامری وہ یہودی، ان کی تعداد اس وقت تقریباً 900 کے قریب ہے پوری دنیا میں۔ وہ یہ باقی یہودیوں کو وہ یہودی نہیں سمجھتے، صرف تورات کی 5 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ وہ ان کو بھی نہیں وہ جانتے یہودی، اور یہودی ان کو وہ نہیں سمجھتے یہودی۔ سامری آپ بھی ہیں، پہلے 460 تھے، اب سنا 900 کے قریب ہو گئے۔ تو ان کی تورات جو ہے وہ ان سے تھوڑی سی مختلف بھی ہے، اور 5 ہی کتابیں، اور کہتے ہیں موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ باقی یہودی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے نبیوں تک یہ نبی مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، جو بنی اسرائیل میں سے یہودیوں میں سے گمراہ ہو چکے ہیں نا، صرف ان کو ہدایت کرنی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا، متی ہے 15 باب ہے اور 24 نمبر آیت ہے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اب اور وہ کس طرح کہیں؟ اور اس طرح آپ نے خود کو نبی کہا ہے، یعنی خدا نہیں کہا، بھیجا گیا ہوں، نبی کہا ہے۔ اور پھر یوحنا 17 نمبر باب ہے، 14 نمبر آیت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کی طرف دعا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا ہے، یعنی وہ نبی تھے، خدا نہیں تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے،
اس کے بارے میں یہ متی ہے 5 نمبر باب ہے 17 اور 18 نمبر یہ آیت ہے اس کی. فرمایا آپ نے یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک زمین آسمان ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا. اب یہ جو پال صاحب ہیں انہوں نے ان کی شریعت کیسے منسوخ کر دی؟ کیا ان کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے بڑا؟ مطلب کہ جونیئر آدمی جو ہے، کیا ڈی سی جو ہے وہ گورنر پنجاب کے آرڈر کو وہ رپیل کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. تو یہ پال نے کیسے شریعت ان کی منسوخ کرتی؟ حضرت فرماتے ہیں قیامت تک شوشہ نہیں ٹلے گا تورات کا. اب جناب اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں. مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے جانور بن جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. اور اندھے اور کوڑی کو یہ پھلواری والے کو، برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان لا دیتا ہوں. جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں. اگر تم ایمان والے ہو، صاحب ایمان ہو تو ان باتیں میں تمہارے لیے قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اب ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ ساتھ ساتھ لگا ہوا. یہ آیت نمبر ہے 49. اب جناب یوحنا کی انجیل حضرت عیسیٰ کو خدا ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی. ہر چاروں انجیلوں کا وہ کہتے ہیں مقصد الگ الگ ہے. تو اس کا 5واں باب ہے 19 نمبر آیت ہے. اس میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا، شاگرد بھی تھے ان میں، لوگ بھی تھے. پس یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، کہ میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ. اور دوسرا یوحنا 14 باب اور 28 نمبر آیت، یہ وہ انجیل ہے جو ان کو خدا ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی. آپ نے فرمایا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے. اب یہ جو ہے نا اس لفظ کا جو ترجمہ ہے باپ بیٹے کا انہوں نے جو کہا کیا ہے، اب ذرا انہی کی گواہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ان کے بڑے عالم ہیں کہ بھائی یہ لفظ باپ بیٹا نہیں ہے، یہ رب اور بندہ ہے. اب دیکھیں ذرا ان کا حوالہ کیا ہے. یوں تو بائبل میں بیٹے کے لیے الفاظ بہت سے لوگوں کے لیے آتے ہیں، مگر یہاں لغوی معنوں کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے بائبل کے جس لفظ کا ترجمہ باپ کیا گیا ہے فادر، اور وہ عربی زبان کے لفظ رب کے مترادف ہے، اور اس کے معنوں میں خالق و باری بھی شامل ہے. کیا ہے؟ جے پی بوائڈ ڈکشنری آف دی بائبل پیج ہے 37. یعنی مسلمان نہیں کو کہہ رہا، خود ان کا عالم ہی کہہ رہا. اسی طرح جن الفاظ کا ترجمہ خدا کا بیٹا کیا گیا ہے ان میں جو یونانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خادم، لڑکا، یہ سب معنوں میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ نوکر نہیں ہوتا غلام، اس کے معنوں میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. تو بھائی یہ انہوں نے بتایا ہے خود ان کے اپنے عیسائیوں کے جو لیکسیکون ہوتی ہے کسی زبان کی خاص زبان کی ڈکشنری جس میں اس کے استعمالات عام ڈکشنری سے زیادہ کر کے دکھائے گا. ایک توضیحی ڈکشنری جو ہوتی ہے وسیع ڈکشنری اس کو لیکسیکون کہتے ہیں. یہ تھامس گرین مصنف کا نام ہے. یہ گریک انگلش لیکسیکون ہے، یونانی اور یہ انگلش کی لیکسیکون یعنی ڈکشنری، اس کا پیج ہے 134. اس نے کہا بھائی یہ خادم، غلام، لڑکے کو کہتے ہیں. تو اب اگر دونوں لفظ جو ہیں جہاں پر انہوں نے باپ لکھا وہاں پر رب لکھ دیں، جہاں پر بیٹا لکھا وہاں پر بندہ لکھ دیں تو اناجیل میں کوئی پرابلم باقی نہیں رہ جاتی. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ. تو یہی قرآن مجید نے کہا کہ بھائی ذرا اپنے، اور پھر یہ تو ہے کہ بھائی ایک انجیل نویس نے لکھ دیا. اب ان کی کونسلیں بہت ہوئی ہیں، عقیدہ ساز کونسلیں بہت زیادہ ہوئی ہیں ان کی کہ عقیدہ بنانے کے لیے پادری اکٹھے ہوتے تھے، وہ جو بھی عقیدہ طے کر لیں. یہاں پر ایک فقرہ
کہ حضرت امام احمد بن حنبل خلق قرآن کا مسئلہ، ان کا موقف صحیح تھا نہیں صحیح تھا علماء جانے اللہ جانے، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہوں کو حکومتوں کو دین بنانے سے روک دیا۔ یہ ہے کارنامہ ان کا اثر۔ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے یہ بحث الگ ہے، لیکن حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومتوں کو دین بنانے سے روک دیا، کیونکہ یہ کام پہلے یہ عیسائی حضرات کرتے رہے تھے، یہ جو یہودی حضرات یہ کرتے رہے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے دین بنایا، ان کے مولویوں نے، ان کے پادریوں نے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے روک دیا، ان کا اللہ رسول سے کوئی ہے تیرے پاس دلیل تو بتا، ورنہ آرام سے بیٹھ۔ اب جناب ان کی کونسل ہوئی، سرمیوم کی کونسل ہے 357 عیسوی میں، یعنی آج سے 1700 سال پہلے ایک کونسل ہوئی، اس میں پوپ لائبرس بھی شامل تھا۔ سب پادریوں نے لکھ کے دیا کہ صرف باپ ہی خدا ہے اور ہر پہلو سے بیٹے سے بڑا ہے، یعنی صرف اللہ رب ہے، حضرت عیسیٰ اس کے بندے ہیں۔ تو یہی قرآن مجید کہتا ہے۔ تو ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ بھائی ذرا غور فرمائیں اور اپنے گھر واپس آ جائیں۔ یہ تم شرک کر رہے ہو، اس کی بجائے یہ جو صحیح تعلیم جو آپ کے بزرگوں کی تعلیم کے مطابق بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ سرجیس، جس کو بحیرہ راہب بھی کہتے ہیں، اس سے یہ سارا کچھ سیکھا تھا۔ بھئی سارا کچھ سیکھا تو تمہارے بزرگ سے سیکھا نا، تو مان لو توحید، قیامت، یہ رسالت، سارا کچھ اگر علم اب قول تمہارے بزرگ سے سیکھا ہے، پادری بحیرہ راہب سے، تو بھائی صاحب مان لو پھر آپ کے بزرگ کا بتایا ہوا ہے یہ سارا کچھ توحید وغیرہ، تو مان لو۔ تو یہ سارے جو ہیں ان کے حوالے میں نے دیے کہ حضرت خود بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، تو قرآن میں نے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں اندھے کو، یہ برس والے کو میں صحیح کرتا ہوں۔ ایک مثال کہ آپ ہجوم میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عورت تھی، اس کے 12 سال سے خون آ رہا تھا، بند نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے صرف یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کے برکت سے مجھے آرام آ جائے گا، تو اس نے یہ آپ کی قمیض پیچھے سے بس چھو لی ہے۔ جب چھو لی تو اسی وقت اس کو آرام آ گیا، اس کا خون بند ہو گیا۔ تو حضرت کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو آپ نے پیچھے مڑ کے اسے کہا کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے شفا دی ہے، جب کوئی نبی کو نبی سمجھے گا تو اس کے سارے نتائج نکلیں گے۔ ایک آدمی قرآن مجید کو تنقید کرنے کے لیے پڑھتا ہے، حدیث کو صرف گالیاں دینے کے لیے استعمال، اس کو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانیاں لے کر آیا ہوں، مٹی کی مورت بناتا ہوں، مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا وہ زندہ ہو جاتا ہے، اندھے کو، برس والے کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، انجیل میں کوڑی بھی ہے، جو کچھ تم گھروں میں کھا کے آتے ہو، رکھ کے آتے ہو، اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو اگر تم، آپ نے فرمایا اگر تم صاحب ایمان ہو، کو خدا کا خوف ہے تم میں، تو اس میں بڑی نشانی ہے کہ میں تو انسان ہوں، میں کیسے بتاتا؟ اس کا مطلب میں خدا کا نبی ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عوام کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے کام میں میرا مددگار ہو؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے کام میں آپ کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہنا کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے یعنی انجیل، اس پر ہم ایمان لے ہیں، تیرے پیغمبر کی تابع داری کرتے ہیں، لہذا ہم کو مومنین میں لکھ دے۔ پھر آپ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودیوں نے ایک چال چلی، اللہ نے بھی ایک ان کی چال کو توڑ دیا، یعنی انہوں نے ایک خفیہ چال چلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکر اللہ نے مکر نہیں کیا، اللہ نے ان کے مکر کی سزا دی، ان کو توڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ مشاکلت، لفظ وہی لانا اور
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی چال کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے بھی ایک چال چلی، اللہ نے بھی اس کی چال کو توڑ دیا اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہ جو حواری ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سچے ایماندار تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حمایت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن جن کی کتابیں ہیں ذرا ان کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا ایک پطرس تھا، ان کا جو انچارج آپ نے بنایا تھا نا کہ بھئی تجھ پر، پطرس اس کا نام تو شمعون تھا، آپ نے اس کا نام رکھا پطرس۔ پطرس کہتے ہیں پتھر کو، کہ تو پتھر ہے، میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، یعنی میرا سارا دین اس کا انچارج رہنما تو ہوگا۔ اب اس نے جب موقع آیا تو حضرت عیسیٰ پر اسے 3 بار اس نے انکار کیا حضرت عیسیٰ کا، اور وہ بالکل بھاگ گیا وہاں سے۔ سارے کے سارے شاگرد بھاگ گئے، کلہم، اور ایک آدمی وہاں پر جو بہت بہادر تھا وہ آیا، تو جب اس کو ایک لونڈی نے دیکھا، اس نے کہا تو بھی اس کے ساتھ تھا نا یسوع ناصری کے، تو وہ اپنی دھوتی بھی چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ اتنا بہادر نکلا۔ تو قرآن مجید کا احسان کس پر ہے؟ پہلے نبیوں پر، پہلے بزرگوں پر، حضرت عیسیٰ کے شاگردوں پر۔ آپ نے فرمایا کہ ان سب نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سب نے آپ کے دین کی حمایت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور وہاں ان میں سے ایک نے آپ کو 30 کھوٹے روپے لے کے رشوت تو آپ کو گرفتار بھی کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے جو اہل کتاب ہیں ان کی غلطیوں کی ریکٹیفیکیشن کی ہے، اور یہ رسول کریم کا احسان ہے کہ لوگوں کو صحیح دین جو ہے صحیح شکل میں جو بزرگوں کے مرتبے کے مطابق ہے اس طرح سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین حق پر قائم رکھے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کریم کی پیروی کا اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے 12 ربیع الاول بھی ہے، تو رب کریم کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حضور کے ذکر کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔